بتاتا ہوں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصاف کس طرح کرتے تھے، جن کا تعلق عہد فاروقی سے ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا، ایک قبطی عیسائی نے شکایت کی، امیر المومنین میرے اوپر گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بڑے انصاف پرور ہوتے ہیں، اسی لیے میں آیا ہوں، اسی لیے دادرسی کے خاطر آیا ہوں۔ واقعہ یہ کہ قاہرہ میں گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ ہوا، میرا گھوڑا تیز رفتار تھا جو گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے میری پشت پر چابک برسائے، دیکھیے چابک کو نشان نمایاں طور پر میری پیٹھ پر نظر آ رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا پورا واقعہ بتایا، ماجرا بتایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم یہی بیٹھو جب تک تمہیں انصاف نہیں ملے گا، عمر کہیں نہیں جا سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوکر کو بلایا، ایک قاصد کو بلایا اور کہا جاؤ مصر جاؤ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ ترنت اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ میں پہنچے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم اس ایلچی نے سنا اور اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، مصر پہنچا، آواز دی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے اور آپ نے بیٹے کو ساتھ میں لے کر مدینہ پہنچے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کو انہوں نے سنا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ نہ دیکھا کہ امیر المومنین نے کیوں بلایا ہے، اس قاصد سے یہ نہ پوچھا کہ آخر کار امیر المومنین نے کیوں بلایا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا، واقعہ کیا ہے، بلکہ فوراً تیز رفتار گھوڑا منگوایا اور اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر مدینہ پہنچے۔ اب دربار فاروقیہ میں امیر المومنین موجود ہے، وہ قبطی عیسائی جس کا معاملہ ہے، وہ گورنر مصر کا فاتح گورنر بھی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، معاملہ کیا ہونے والا ہے، فیصلہ کیا ہونے والا ہے، پوری دنیا حیران و پریشان ہے کہ آج قبطی عیسائی کی موجودگی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے۔ اے مسلمانوں، لوگ پریشان تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عیسائی سے کہ اپنا واقعہ بتاؤ، کیا معاملہ تھا؟ اب نہ خود نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے، اس قبطی عیسائی نے مجھے بتایا، بلکہ خود کہا اس عیسائی سے کہ تم بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس قبطی عیسائی نے کہا کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے تیز تھا، اس لیے اس نے میری پشت پر چابک برسائے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، کہا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لیجئے میرا درہ، میرے بیٹے کو اسے سزا دیجئے۔ بیٹا سامنے، غلطی اس سے ہوئی، سرزد ہوئی ہے، وہ بیٹا سامنے موجود ہے، اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی عیسائی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ دے رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر تمہارے درے سے تمہارے بیٹے کو سزا دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ گوارا نہیں کر سکتا عمر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ واپس کر دیا، کہا جاؤ اس درہ کا کام یہ تھا کہ وہی مصر میں سزا دیتا، اب درہ میرا ہوگا، ہاتھ اس مظلوم عیسائی کا اور پیٹھ آپ کے مجرم فرزند کی ہوگی، بیٹے کی ہوگی۔ مسلمانوں دیکھیے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے سے اس عیسائی کا بدلہ لے یا وہ بدلہ دلوائیں، بلکہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے درے کا معاملہ آپ کے بیٹے کے ساتھ وہی مصر میں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے درے کو واپس کر دیا اور کہا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی سے کہا اضربہ کما ضربک، اس کو مار جیسے اس نے تجھے مارا تھا، وخذلہ کما خذلک، اس کو ذلیل کر جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا تھا۔ ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا کہ قبطی عیسائی گورنر کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو چابک لگائے گا۔
امیر مومنین عمر فاروق کی بات سنتے ہوئے اسی سائی نے درہ لیا اور جتنے چابک آئے تو اتنے چابک کی لگائے اور چیز پڑھا کہ جس نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے بڑے حساب پرور ہوتے اسی لمحے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے مسلمانوں دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حساب کس طرح وہ حساب کرتے ہیں مسلمانوں۔ لیکن آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حساب کرتے ہیں تو دو طرفہ کرتے ہیں، ایک طرفہ نہیں کرتے ہیں، اسلامی قانون کے تحت نہیں کرتے ہیں۔ اسلامی قانون کے تحت ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ جو انسان اسلام کے خلاف کام کرے گا اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ بخاری میں یہ واقعہ منقول ہے کہ قبیلہ بنی مخزومیہ کی ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا اور گواہی کی بنا پر، شہادت کی بنا پر اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو قبیلہ کے سربراہ لوگ تھے اس صورتحال سے بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ انہیں خدشہ ہو گیا کہ قبیلہ کی لڑکی کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس کے عوض ہمیں چاہے جتنا جرمانہ ادا کرنا پڑے ہم اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے، لیکن یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ اس